ایک عالم نے اپنے بیٹے کو ایک ٹکڑا دیا شیشے کا, کہا سبزی لے کے آؤ, کوئی چیز لے کے آؤ اس کے بدلے میں. وہ گیا, سبزی والے نے کو دکھایا, اس نے کہا اچھا ہے, آدھا کلو بینگن لے جاؤ. اس نے کہا نہیں تھوڑے. وہ ایک بیکری والے کے پاس گیا, اس نے دیکھا, کہا اچھا خوبصورت ہے, تم کیک لے جاؤ. وہ سنارے کے پاس گیا, سنارے نے دیکھا, کہا خوبصورت ہے, 1,00,000 دوں گا. وہ اس کے پاس گیا جو ہیروں کا بیپاری تھا, اس نے کہا آدھی دنیا بیچ دوں تو بھی اس کی قیمت نہیں. کیا چیز تمہارے پاس. یہ جو شعور ہے یہ وہی چیز ہے جس کی کوئی قیمت آدھا کلو بینگن لگائے گا, کوئی ایک کیک لگائے گا. قیمت وہ لگائے گا جو اس کو جانتا, جو اس کو جانتا نہ ہو وہ قیمت نہیں لگا سکتا. عبداللہ بن عمر بڑے کمال نوجوان تھے, حضرت عمر کے بیٹے تھے, اللہ نے بہت رزق دیا تھا, آسودہ تھے, دل بہت بڑا تھا. اپنے غلام سے کہا یار کو اچھا سا گھوڑا لے کے آؤ. وہ گیا, اس نے گھوڑا دیکھا, کالے رنگ کا گھوڑا, خوبصورت شین جوان بڑا, اسے کہتے ہیں وہ لشکتا ہوا گھوڑا. کہا آقا گھوڑا پسند کر آئے ہوں اور 200 درہم قیمت بھی طے کر آئے, تو آپ دیکھ لیں. گئے, جا کے دیکھا, مالک سے کہا 300 درہم ٹھیک رہیں گے. تو اس نے کہا حضور مذاق نہ کریں, 200 طے ہو گیا. کہا نہیں 400 دوں گا. اس نے پھر دیکھا, کہا نہیں یار 400 پہ بھی سکون نہیں آ رہا, 500 دوں گا. 800 پہ طے ہوا, 800 دیے. جب واپس آئے تو غلام ناراض ہوا, کہا یا شیخ یہ آپ نے کیا کیا میرے ساتھ, میں آپ کے لیے بہترین گھوڑا چنا, قیمت طے کی صرف 200 اور آپ اس کو 800 دے آئے ہو. کہا تم کم فہم, جس کے پاس تھا وہ اس کی قیمت نہیں جانتا تھا. اگر میں نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پہ بیعت نہ کی ہوتی, کلمہ نہ پڑھا ہوتا اور یہ وعدہ نہ کیا ہوتا کہ میں لوگوں سے مخلص رہوں گا اور لوگوں کے ساتھ جھوٹ نہیں بولوں گا اور لوگوں کو دھوکہ نہیں دوں گا, تو میں کبھی یہ اس کو اصل قیمت نہ بتاتا. وہ اتنا قیمتی ہے, وہ اس قیمت کا ہے. جس بات کو میں جانتا ہوں میں کیسے دوسرے کو دھوکہ دے کے اس کی بے خبری کا فائدہ لے لوں. حضرات لوگ ایسے بڑے نہیں بنتے. مجھے ملائیشیا جانے کا اتفاق ہوا, میں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ آپ کے ہاں تو کوئی صحابی نہیں آیا تھا, نہ نبی آیا, آپ مسلمان کیسے ہوئے. کہا عجیب سی بات ہے, یہ پینانگ تھا, کوالالمپور سے بہت دور, موٹر وے سے میں وہاں پہنچا. یہ وہ جگہ تھی جہاں انگریزوں نے 500 سال حکومت کی. یہ وہ جگہ تھی جہاں مرچیں بہت ہوتی تھیں, اور اس زمانے میں مرچیں اتنی مہنگی تھیں کہ یہ جیسے ہمارے یہاں نوٹ ہیں, یہ کرنسی کے طور پہ دنیا بھر میں بارٹر سسٹم ہوتا تھا اور مرچوں کی قیمت ہوتی تھی. انگریزوں نے ہم پہ حملہ کیا, یہاں قبضہ کیا, چونکہ ہم سونے کی چڑیا تھے بر صغیر, انہوں نے وہاں قبضہ کیا چونکہ وہاں مرچیں تھیں, کالی بھی اور سرخ بھی, اور دنیا میں یہ کرنسی تھی. میں اس ملک کی بات کر رہا ہوں. کہا لوگ آتے تھے عرب سے گھوڑوں پہ اور اونٹوں پہ اور سامان لے کے, جب بازار میں بازار سج جاتا, جیسے ہمارے یہ لگتا ہے اتوار بازار اور بدھ بازار, ہم صرف بازار سجاتے ہیں, ہم صرف کمانے کے لیے اور بعض دفعہ لوٹنے کا, ہمارا پورا شعور چیزوں کو چھپاتا ہے, گھماتا ہے, اس کے اندر وہ جو خیر ہوتی ہے وہ مس ہے. کہا جب وہ لگاتے تو اپنے جو سامان لے کے آئے ہوتے اس کے 2 حصے کرتے, ایک گیلا ہوتا ایک خشک ہوتا. خشک کی قیمت زیادہ ہوتی, گیلے کی کم ہوتی. تمہارے یہاں تو کوئی ایسا نہیں کرتا تھا. ہم پوچھتے تم نے یہ کیا کیا, تو وہ کہتے تھے ہم نے اپنے رسول سے سیکھا. وہ کہتا تھا جھوٹ بول کے بزنس مت کرنا, اوپر خشک دانے ہوں نیچے تر دانے ہوں, اور تم دوسرے کو جھوٹ بول کے اس کی بے خبری میں وہ گندم بیچ دو جو تمہارے بیچنے کی نہیں, اس کو بتا کے بیچو کہ اندر سے گیلی ہے. سو میں اس لیے بیچتا ہوں کہ یہ مسالہ بارش سے گیلا ہو گیا, اس کی قیمت کم ہے, سوکھے گا تو بالکل ٹھیک ہے, لیکن یہ سوکھا اس کی قیمت زیادہ ہے. کہا ہم لوگوں نے ایسے لوگ ہی کبھی نہیں دیکھے تھے, ہم نے سوچا ہم ان جیسے بن جائیں.
پوچھا اور تمہارا بلیو کیا ہے, اور تمہارا شعور کیا ہے, اور کس چیز نے تم کو اچھا بنایا, کس چیز نے تم کو اتنا مثالی بنایا, کس چیز نے تمہارے دل کو اتنا بڑا کیا, کس چیز نے تمہیں خوف سے آزاد کیا, کس چیز نے تمہارے لالچ پہ قابو پایا کہ تم وہ انسانوں کی جو کمینگی ہے اس سے ہٹ کے دھوکہ نہیں دے رہے, سچائی کے ساتھ بزنس کر رہے ہو. تو ہم ان جیسے بن گئے. وہ ملک جو وہاں سے سینکڑوں ہزاروں میل دور ہے, اس شعور کی وجہ سے جو چند تاجروں کو انسان نہیں بہتر مسلمان بنا کے وہاں لے گیا تھا. کبھی غور تو کیجئے گا, میری اور آپ کی وجہ سے کتنے لوگ ہیں جو ہم سے دور ہو جاتے ہیں, ہمارے مذہب سے دور ہو جاتے ہیں, ہمارے دین سے دور ہو جاتے ہیں, سم ٹائم تو منکر ہو جاتے ہیں. شاید ہی کوئی ایسا خوش بخت ہوگا جس کی زبان کی مٹھاس کی وجہ سے, جس کے عمل کی وجہ سے اس کے بیٹے کہیں کہ مائی آئیڈیل, اس کے شاگرد کہیں کہ میرا مالک, مائی لو, اس کے دوست کہیں کہ یہ ہے انسان جو رول ماڈل ہوتا ہے. اس کے مزارے, اس کے ساتھ جاننے والے, اس کے مزدور, اس کی لیبر, اس کے محلے کے لوگ, یار کوئی ایک تو ہو جو اس کو دیکھ کے مسلمان ہوا ہو. سینکڑوں کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے. ہمارے طرز عمل کی وجہ سے تو ہمیں ہماری غیر موجودگی میں سننا پڑتا ہے باتیں اتنی بڑی بڑی, عمل چند ماشے اور چند تولے. وہ باتیں منہ پہ ماری جاتی ہیں ساری کی ساری. اس بانسری کا کیا کرنا جس میں سے سر نہ نکلے, اس ڈھول کا کیا کرنا جو بجنے سے انکار کر دے, پھٹا ہوا ہو. کبھی کسی بانسری بجانے والے کو تو دیکھیں, وہ کتنا, اسے کبھی گیلا نہیں ہونے دیتا. وہ جہاں اس کی انگلیاں ہوتی ہیں, جب وہ ایک پھونک مارتا تو اس میں جو سر نکلتے ہیں وہ سارے میں پھیل جاتے. آپ کبھی مولانا طارق جمیل سے ملیے, میں ان کو نہیں جانتا. میں نے مکہ سے مدینہ جاتے ہوئے ان کی آواز سنی اور میری والدہ نے کہا یہ سچا آدمی ہے. میرے ساتھ بیٹھی تھی, میں اپنی ماں سے بہت محبت کرتا تھا, ہوں, کرتا رہوں گا. اس لیے نہیں کہ میری ماں بہت خوبصورت تھی, اس لیے کہ میری ماں اتنی نگی تھی. مجھے بہت اچھا انسان بنانے میں, بہتر انسان بنانے میں میری ماں کی گڑتی, میری ماں کا رول ہے. اس نے مجھے بہت ساری چیزوں سے بچایا. اس نے میری نگاہ میں شرم اور حیا دی, اس نے میرے دل کو بڑا کیا, اس نے میرے ظرف مجھے عطا کیا. وہ بتاتی تھی لوگوں کی چیزیں دیکھ کے, میرے بچے کبھی نہ گھبرانا, نہ کبھی پلٹ کے نہ دیکھنا. ہمارے بچپن میں ہم چھوٹے تھے اور مجھے یاد ہے سائیکل جو ہوتا تھا چائنا کا, وہ ابا نے خرید کے دیا تھا اور بڑے ہم خوش ہوتے تھے کہ ہمارے پاس سائیکل ہے. ہمارے چچا جاتے تھے لاہور سے, ان کے پاس تب ٹویوٹا ہوتی تھی, اور یہ منو ہاؤس میں جو تب ان کا ڈسٹریبیوشن تھی پاکستان میں ٹویوٹا کی, چند لوگوں کے پاس وہ گاڑیاں تھیں. میرے ابا نے کبھی کہنا بیٹا چچا آئے ہیں تو گاڑی کو صاف کر دو, میری ماں نے کہنا تھا دوبارہ مت کہنا میرے بیٹے سے, اس کی ہوگی تو کرے گا, کسی گاڑی کی صاف کرے. انہوں نے کہنا ہاں بیٹا بیٹھے تمہیں جھولے دلاتے ہیں. وہ کہتے بیٹا کبھی, یہ چھوٹی بات ہے, کمتر بات ہے, رب سے اپنی مانگو, اس میں بیٹھنا, پھر دوسروں کو جھولے جھلانا, کبھی دل میں یہ خواہش بھی مت پیدا ہونا. چوتھی میں تھے, پانچویں میں, جب میری ماں نے مجھے کہا زندگی میں کبھی کسی دوست کو مت بتانا کہ تیرے چچا کے پاس گاڑی ہے یا گھر ہے, وہ اس کا ہے, جو تیرے باپ کا ہے وہ تیرا ہے, جو تو کمائے گا وہ تیرا ہے. تیرا ماما چاچا آئی جی کا باپ بھی بن جائے وہ تیرا نہیں ہے, جو تیرے ہاتھ سے کمائی ہوگی وہ تیرا. اگر کسی پہ مان کرنا تو تب جب رب تجھے اپنا عطا کرے, اور رب کو دیتے ہوئے کوئی پرابلم نہیں ہے. پھر انہوں نے وہ حدیث سنائی تھی کہ جب اللہ کے رسول نے اس سے پوچھا, کسی صحابی نے, کہ اللہ سے کیا مانگے, کیسے مانگے, اگر بہت زیادہ مانگ لے تو کیا ہوگا. بندہ ڈرتا ہے نا جی مانگتے ہوئے. ہم تو مانگتے بھی ایفیکٹس ہیں, کبھی مرسیڈیز مانگنے کی نوبت ہی نہیں آتی. ہم 1500 پہ ہماری بات بن جاتی ہے, ہم لاکھوں کروڑوں تو مانگتے ہی نہیں. جتنا سا دل ہوتا ہے اتنا سا مانگتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے کہا سمندر کے کنارے بیٹھے ہو
انگلی ڈالو اس کے اندر پانی کے, جب نکالو گے تو کتنا پانی لگے گا؟ کہا 1 قطرہ. کہا جب تم سب کچھ مانگ لیتے ہو, سب کچھ مانگ لیتے ہو, تو اللہ کی خزانے میں, کائنات میں ایک پانی کے قطرے سے بھی کمی نہیں آتی. تو مانگتے ہوئے ایسے مانگو جیسے مانگنے کا حق ہے. گھر میں باپ ہے, باپ سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ پر اللہ تو بہت بڑا ہے. یہ جب شعور ہوتا ہے تب آپ اس سے جڑتے ہو. لیکن جس سے بندہ روٹھا ہوا ہو اس سے مانگا نہیں جا سکتا. جس دوست سے روز ملتے ہو آپ اسی سے ادھار مانگتے ہو کہ یار تھوڑے پیسے دی لوڑ ہے گی. جس سے جتنا گہرا تعلق ہو وہ اتنا زیادہ ادھار دیتا ہے. اچھا, ادھار آپ کے تعلق کو نہیں دیتا, ادھار آپ کے اس پچھلے سالوں کے بیتے ہوئے بیار کو ملتا ہے کہ آپ کتنے باشعور تھے, آپ اپنی باتوں کے کتنے پکے تھے, کتنے پختہ تھے, اپنی بات کو کیسے نبھاتے ہو, قرض واپس کیسے کرتے. ہر بندے کو تو قرض بھی نہیں ملتا. کوئی ساتھ والے سے 100 روپیہ مانگ کے دیکھے تو یہ بھی نہیں ملے گا. پر کبھی وقت ایسا آتا ہے کہ بن مانگے ملتا ہے. میں نے کچھ عرصہ پہلے گھر بنانا شروع کیا تو جو پیسے جمع تھے وہ سارے خرچ ہو گئے, اور ابھی اس کی چھتوں میں معاملہ نہیں پہنچا تھا تو میں چپ کر کے بیٹھ گیا. ایک دوست کا فون آیا, کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا یار اداس بیٹھا ہوں. کہا کیوں؟ وہ گھر شروع کیا تھا, میرا خیال تھا اتنے پیسے میں بن جائے گا, وہ تو چھتوں پہ جا کے رک گیا. کہا کتنے پیسے چاہیے؟ میں نے کہا اس وقت میرا خیال فوری طور پہ چھت ڈلنی ہے, وہ 10 لاکھ کا کہہ رہا ہے. میرا اکاؤنٹ نمبر بھیجو. دوسرے دن اس میں پیسے آ گئے. لٹرلی آئی واز, میں اپنے رب سے ایسے میں نے ہاتھ جوڑے, سر تسی کما لو. 10,000 میل سمندروں پار بیٹھے ایک بندے کے دل میں وہ فون نہ کرتا اگر میرا رب اس کو نہ کہتا, جب میری اداسی یا میرا دکھ اس کو محسوس نہ ہوتا. دیکھیں آنکھوں میں آنسو آتے ہیں تو سب کو دکھ نہیں محسوس ہوتا, آپ کے چہرے پہ ماتھے پہ افسوس ہوتا ہے تو سب کو نہیں لگتا. جو آپ کو چاہتا ہے اس کو محسوس ہوگا. ماں کیوں پہچانتی ہے, باپ کیوں پہچانتا ہے, بھائی بہن کیسے پہچان جاتے ہیں, دوست کیوں پہچان جاتے ہیں؟ جب تعلق کی گہرائی ہوتی ہے پھر پہچانتے ہیں. یہ جو سب سے بڑا ہے, ہم اللہ معاف کرے سب سے آرزویں رکھتے ہیں, سب سے تمنائیں رکھتے ہیں, اس سے نہیں رکھتے. حدیث کے الفاظ ہیں, کالی رات ہو, کالی وادی ہو, کالا پہاڑ ہو, اور کالے پہاڑ کی کھو میں کالے رنگ کی چوٹی ہو, تیرا رب اس کا بھی رزق دیتا ہے. نہیں دیتا کیا؟ وہاں تو کوئی گندم کا کھیت نہیں ہوتا, کوئی کسان, کسی کی بوریاں, کوئی غلہ منڈی نہیں ہوتی.